موسیٰ علیہ السلام کا تماچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا تو ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ ملک الموت فوراً واپس پلٹا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگا، الہی آج تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے تماچا مارا، میری آنکھ نکال دی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے ملک الموت کی وہ آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر جا اور ایک بیل ساتھ لیتے جاؤ اور موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ پھیر، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال اور زندہ رہ لینا۔ چنانچہ ملک الموت بیل لے کر پھر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور اس کی پشت پر ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ میں آ جائیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے؟ عرض کیا، ہاں۔ تو فرمایا، پھر ابھی لے چلو۔ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ چاہے تو ملک الموت کو بھی تماچا مار دے اور اس کی آنکھ نکال دیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملک الموت قریب آتا ہے، اور اگر نہ مرنا چاہے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ عوام کی موت اشعار کی مصادق ہوتی ہیں، لائی حیات آئی قضائے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مدین کا کنواں۔ حضرت موسیٰ نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فرعون کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے ذہن کی مخالفت فرماتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعون کی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے دربار کے باورچی موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا، آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش کام تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانور کو پلاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کی بہت سے آدمی مل کر ہٹا نہ سکتے تھے۔ آپ کے انتہا اور اس کو ہٹا دیا۔ آپ نے انتہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک اور قوی نو مراد مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کر ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادی سے فرمایا، جاؤ ان مرد صالح کو، نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرہ کو آستین سے ڈھکے ہوئے، جسم کو چھپائے ہوئے، بڑی شرم حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر راضی نہ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے چل پڑے اور ان کی صاحبزادی سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتائی جائیں۔ یہ آپ نے پردے کا اہتمام فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کی باورچی کے مارے جانے تک سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے ہو، اب یہیں میرے پاس رہو۔ ظالم اور مغرور حاکم اللہ والوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، اللہ والے مصائب و آلام برداشت فرما لیتے ہیں، مگر اشاعت حق بات سے نہیں رکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حق بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ درخت سے آواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اتنے عرصہ کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ راستے میں جب آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات تھی اور دوسری سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہاں دور آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے، تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بیٹھا کر اس آگ کی طرف چلے اور جب اس کے پاس پہنچے تو ایک سبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت ہی روشن تھا۔ جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ دور ہوتا جاتا اور جب ٹھہر جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا ہے۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے۔ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہانوں کا رب ہوں،
رب اللہ ہوں، تم میرے پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو، اور جو تجھے وحی ہوتی ہے کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند کیا۔ نبوت اللہ کی عطا ہے، اس میں محنت اور کسب کو دخل نہیں، یعنی نبوت کسی کو درس پورا کرنے اور محنت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو شرف سے مشرف فرماتا تھا۔ جسے موسیٰ علیہ السلام کے گئے آگ لینے اور آئے نبوت لے کر، اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ پھر جو شخص یہ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے، تو وہ کس قدر جاہل ہے۔ خوفناک سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ذرا اس عصا کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑ لی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈر نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ اور اس سے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ کفر و طغیانی کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں، برائی کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے ہرگز نہیں کر سکتے۔